مہربان رمضان مہربان رمضان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ نشریات ہم دیکھیں گے. بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کی جانب سے رمضان مہربان نشریات لے کر میں محمد ایان اتاری اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ علامہ صاحب ہیں جو کہ اول دن سے ہمارے ساتھ نشریات میں موجود ہیں. جو ویورز نئے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ تعارف کرواتا چلوں. حضرت علامہ مولانا زبیر قادری اتاری ضیائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ عز و جل. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ثناخواں ہیں وہ بڑے ہی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں. میں پہلے ان کو نہیں سنا لیکن ابھی اس نشریات کے شروع ہونے سے قبل وہ پڑھ رہے تھے تو بڑا ہی خوبصورت پڑھ رہے تھے. جناب سلمان منصور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت عطا فرمایا. اب اپنی نشریات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. تو میں حضرت سے عرض کروں گا، حضرت تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سلمان منصور صاحب جو ہیں وہ سورہ رحمان شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، انشاءاللہ سوالات بھی ہوں گے۔ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دی جائیں، انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی بند پڑا ان کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں سلمان بھائی سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گزارش کروں گا، حضرت حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ جی مجھے ایک کلام کے لیے کہا گیا تھا، میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا اللہ اکبر، اللہ
की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सभी और क्या चाहता है मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है बख्शिश के तालिब पे अपना करा कर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर बख्शिश के तालिब पे अपना करा कर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है माशाल्लाह। हज़रत अल्लाह पाक ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई। बचपन में आपको याद हो कि फर्स्ट टाइम आपने कब नात पढ़ी थी और बचपन से ही शौक था, और कौन सी पहली नात अगर याद हो तो? नात मैंने बिल्कुल बचपन में नहीं शुरू की थी, थोड़ा तकरीबन मुझे याद पड़ता है कोई 12 साल की उम्र में मैंने नात शुरू की थी। और पहला कलाम मैंने पढ़ा था गालिबन वो मैं तो पंचतन का हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। उसके बाद सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर, ये मेरे शुरू के कलाम थे जो जिससे मैंने स्टार्ट लिया। तो बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी हैं माशाल्लाह। कितने साल हो गए हैं हज़रत आप? जी मुझे इस वक्त 28 साल, मेरी 27-28 साल उम्र है। अल्लाह 16-17 साल, माशाल्लाह, बहुत खूब। हज़रत आपने आज जो है वो हरम शरीफ की यादें दोबारा कर दी हैं। एक और कलाम आज मेरा दिल कर रहा है सुनने को। इंशाल्लाह हम सेगमेंट जाएंगे क्वेश्चंस की जानिब, लेकिन आपने एक कलाम सुना ना, खुशा वो दिन हरम है पाक, इंशाल्लाह वो कलाम भी हम हज़रत से सुनते हैं। अब हम जो हैं वो सवालात की जानिब बढ़ते हैं। ज़ुबैर भाई, आज जो है वो सवाल जो आ रहे हैं कमेंट में भी मैंने देखे, मेरे पास आगे भी लिखा हुआ ही आया है। काफिर और कादियानियों में क्या फ़र्क है, इस बारे में हज़रत वज़ाहत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल है और अवामुन नास में बहुत ज़्यादा गलत फहमी पाई जाती है और यही कहा जाता है और कादियानियों को यही कहकर प्ली दी जाती है कि अक़लियतों के हुकूक़ इस्लाम ने बयान किए हैं। हम बेशक इस बात के कायल हैं कि अक़लियतों के हुकूक़ इस्लाम ने बयान किए हैं, लेकिन अक़लियत कहते किसको? सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए, अक़लियत वो होते हैं जो काफिर होते हैं। कादियानियों को हम आइन में काफिर कहते हैं, लेकिन वो खुद को काफिर नहीं समझते, वो खुद को मुसलमान कहते हैं। तो इस तरह फिर अक़लियत कमीशन में उनको शामिल करने का क्या मकसद हुआ, जबकि वो अपने आप को अक़लियत समझते ही नहीं, वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। तो इस वजह से एक तो ये बात होगी, और दूसरा ये इस किस्म के काम करके फ़ायदा ये दिया जाता है चूँकि अक़लियतों को पाकिस्तान में इबादत के हवाले से आज़ादी है जी। तो ये इस तरह से कादियानियों को ये प्ली दी जा रही है कि वो भी अपनी मजहबी आज़ादी के तौर पर वो अपने मसाइल और अपने मज़हब की तरवीज कर सकें। हालांकि आइन के मुताबिक जो है कादियानी अपनी नमाज को नमाज, अपनी मस्जिद को मस्जिद, अजान को अजान और अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। चाहिए तो ये था कि आइन को ना मानने की वजह से उन पर मुकदमा चलाया जाता, लेकिन इसके बरक्स उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। तो बुनियादी फ़र्क जो काफिर और कादियानी और ये मुर्तद के खिलाफ के बारे में होता है वो ये है कि जो काफिर होता है उसके बारे में शरीयत ने बेशक उसूल बयान किए हैं,
اور مرتد کے بارے میں بھی اصول بیان کیے ہیں. یہاں تک آپ کو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ کافر کا نکاح جو ہے وہ کافرہ عورت سے ہو جاتا ہے، لیکن جو مرتد ہو، پہلے اسلام لایا ہو اور بعد میں اسلام سے پھر جائے، جیسا کہ قادیانی، تو مرتد کا نکاح مرتدہ سے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کافر کے ساتھ ہم بے خرید و فروخت اس طرح کے معاملات بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرتد کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا بھی سخت ناجائز ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مرتد کے احکامات شریعت مطہرہ میں اور ہیں اور کافروں کے احکامات اور ہیں. بے شک کافروں کو حقوق دیے گئے ہیں، اور وہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں رہتے ہوں تو ان کو ان کی مذہبی آزادی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کریں. لیکن جو مرتد ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک حاکم اسلام 3 دن تک اس کو مہلت دے، اس پر اسلام کو پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ تم اسلام لاؤ. اگر تو اسلام لے آئے تو ٹھیک، اگر نہیں اسلام لاتا تو حاکم وقت جو ہے اس کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دے. یہ حکم ہے ان کے بارے میں. لیکن یہاں پر معاملہ برعکس ہے، اور اس بات کو بھی جو ہے وہ سمجھا جائے کہ ان میں فرق ہوتا ہے، کافر اور مرتد میں ان میں فرق ہوتا ہے، ان کے احکامات میں فرق ہوتا ہے. تو اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے اور یہی کہا جاتا ہے جی کافروں کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں تو قادیانیوں کو کیوں نہیں پھر اس طرح سے آزادی دی جا رہی. تو مرتد کے احکامات اور ہیں اور کافر کے احکامات اور ہیں. اچھا حضرت، ادھر ایک بڑا ہی اہم سوال یہاں پر بھی اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اقلیتوں کو حقوق دیں جی، تو اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں؟ کیا حقوق اقلیتوں کے یہ ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا حق چھین کر ان کو دے دیے جائے؟ کیا یہ حقوق ہیں؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ حقوق ہیں کیا اس بارے سے؟ اس حوالے سے بھی بہت سے معاملات خراب ہیں کہ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی 10-12 اقلیت کے لوگ مل کر کسی مسلمان کو مار دیں تو اس پر اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن اگر 10-12 مسلمان کسی وجہ سے کسی اقلیت والے کو کچھ کہہ دیں تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں توہین رسالت کے حوالے سے مسئلہ بڑا پاکستان میں چلتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ممالک، بیرونی بڑے بڑے ممالک کی ڈائریکٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے معاملات کیے جائیں کہ ان کی جو مذہبی سوچ ہے اور ان میں جو ایک نبی علیہ السلام سے محبت کا جذبہ ہے تو اس کا ناجائز استعمال کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے اور پھر یہ کہا جا سکے کہ مسلمان دیکھیں دہشت گرد ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں اور مذہبی اٹیک کیے جاتے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان کسی بھی مذہب پر اٹیک اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کی دل آزاری ہو. باقی اسلام بیان کرنا، قرآن کے احکامات بیان کرنا بے شک یہ ہمارا کام ہے اور یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز. حضرت سوال آیا ہے، رانا عامر صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، اگر موبائل ایپ پر قرآن پاک پڑھنا ہو تو وضو کا ہونا ضروری ہے؟ اگر موبائل پر، ویسے تو یہ مسئلہ عوام الناس میں واضح ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. لیکن اگر موبائل پر ہم پڑھتے ہیں تو اس پر علماء کی 2 آراء ہیں، دونوں رائے ہیں. لیکن زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ بغیر وضو کے بھی اسکرین پر قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، اس سے بندہ گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک، جزاک اللہ. ہم کومنٹس لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عثمان علی ہیں، جاوید احمد قادری ہیں، تسنیم رضا عثمانی ہیں، سید عطا الرحمن شاہ صاحب ہیں، منور حسین ہیں، جواد اتاری ہیں، امتیاز خان ہیں، رانا برار مدنی ہیں، جبین پتہ نہیں کسی چیز کا شارٹ فارم نے رکھا ہوگا، عبد الغوث سعد رضا ہیں، مہتاب عالم ہیں، زاہد خان اتاری ہیں، اور عامر جمیل ہیں، اور عمیر سرور ہیں، محمد یاسر ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان قادری صاحب استاذ العلماء، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. احمد رضا ہیں، ادریس احمد ہیں، مبین پرویز ہیں، صلاح الدین ہیں. ماشاءاللہ کافی لوگ ہم سے انگیج ہو گئے ہیں. حضرت کلام کی جانب بڑھتے ہیں. اپنے سوالات جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دیجیے، انشاءاللہ العزیز ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. جی حضرت کلام سنائیں.
حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محب التجا میں تھا، خاموش تھی دل طواف کرتا تھا پروانہ کعبے کا، طواف کرتا تھا جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا دن حرم پاک، اور مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین
کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین میں پھر بلایا در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آتا ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مارے سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نوں سد لو دوارے اتے دکھیاں طبیب نوں طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگدا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا ماشاء اللہ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. اگر میں آج آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو میں جب یہاں پر آیا تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی, کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, لیکن یہ کلام سنا ہے تو طبیعت بحال ہو گئی. اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں, کچھ جو ہے وہ کلام ہم نے بہت زیادہ طویل بھی کر دیا ہے, لیکن اب سوالات کی جانب جو ہیں وہ ہم بڑھتے ہیں. سوالات ماشاء اللہ عز و جل آ گئے ہیں. الوینہ عدنان ہے, کہتی ہیں جی کہ اگر نماز میں عورت کے سامنے سے بال نظر آ رہے ہوں یا بازو اونچے ہوں, قمیض کے بازو اونچے ہوں, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ عورت کے سر کے بال یہ بھی اس کے ستر میں ہیں, یعنی ایسی چیز ہے جس کو چھپانا ضروری ہے. اور اسی طرح عورت کی جو کلائی ہے یہ بھی جو ہے اس کے ستر میں ہے, اس کو چھپانا بھی ضروری ہے. اگر نماز میں اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا اس کی بازو اونچے ہیں تو اس طرح سے نماز نہیں ہوگی. اور یہ میں اس میں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کی کہ آج کل کوارٹر سلیوز کا رواج جو ہے یہ بہت زیادہ جنم لے رہا ہے. تو کوارٹر سلیو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بازو جو ہاتھوں, کلائی اور کونی
کہ درمیان تک جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لیڈیز کے بازو آ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا لباس اگر پہنا ہوا ہے تو نماز نہیں ہو. صحیح. اچھا جی، جبین انے ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسبوق اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، حالانکہ اس کی رکعت باقی تھی، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا کہ نہیں؟ کس طرح نماز مکمل کرے گا؟ اس میں دو صورتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ مسبوق ہے، اس کی ظاہری بات ہے مسبوق کہتے ہی اس کو ہیں جس کی کچھ رکھتے امام کے ساتھ نہ مل سکیں. تو اگر تو اس نے جان بوجھ کر قصدن سلام پھیرا ہے تو پھر اس کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھولے سے سلام پھیر دیا ہے تو فوراً سے واپس آ جائے اور نماز کو مکمل کر لے. ٹھیک ہے حضرت. سوال پوچھنا تھا فیصل مقصود راجپوت، سوال پوچھنا تھا کہ کیا سحری کیے بغیر روزہ رکھنا کیسا؟ سحری کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن سحر اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑائی کی بات نہیں ہے کہ بندے نے سحری نہیں کی، بلکہ زیادہ بڑائی کی بات یہ ہے کہ وہ سحری کرتا ہے، کیونکہ سحری جو ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اگر کوئی سحری نہیں کرتا اور کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں روزے کا ٹائم بند ہونے کے بعد، تو اس سے اس کا روزہ ہو جائے گا. صحیح. اچھا، اس میں حضرت ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے، سحری کس وقت کی جائے؟ آخری وقت میں کرنا افضل ہے یا پہلے 1 بجے؟ آج کل جیسے تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ روزہ بند ہو رہا ہے، تو ہم 2 بجے کر لیں. جیسے جاتے ہیں جی یار دوست ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں سحری کر کے آ جاتے ہیں باہر جا کے، تو کیا اینڈ ٹائم پر کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ اس میں حدیث مقدسات کی روشنی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عمل مبارک حضور علیہ السلام کا تھا، اور حضور کو یہ عمل پسند بھی تھا کہ جب افطار ہو تو افطار میں جلدی کی جائے، یعنی روزہ کھلے تو اس کو جلدی کھولا جائے، اور جب سحری کی جائے تو آخر تک کھاتے رہیں. یعنی کہ یہ عمل احادیث مقدسات کی روشنی میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ عمل پسندیدہ ہے. صحیح. زید احمد رانا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر روزے کے دوران دانت میں اگر کھانے کا کوئی ذرہ بچا ہوا اندر چلا جائے، بہت اہم مسئلہ حضرت، تو روزہ رہے گا اگر، اور روزے کے دوران کلی کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا پانی حلق سے نیچے چلا جائے، روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ 2 مسائل ہیں. دیکھیں اس میں توجہ طلب بات ہے یہ دونوں صورتوں میں. سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو روزہ ہونا یاد ہو. صحیح. اب منہ میں ذرات ہیں اور وہ ذرات اتنے ہیں کہ وہ محسوس ہو سکتے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کو باہر نکالا جائے. تو اب اگر وہ ذرات منہ میں موجود ہیں اور پتہ بھی ہے کہ منہ میں ذرات ہیں اور روزہ ہونا بھی یاد ہے، تو اب اگر وہ ذرات جائیں گے حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا، اور روزے کے دوران کلی کرتے ہوئے روزے کے دوران اگر کلی کر رہے ہیں تو احتیاط کریں، کیونکہ گرگرہ کرنے سے تو سیدھی طور پر منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بندے کے حلق سے پانی اترنے کے. تو کلی کے دوران بھی اگر وہ کلی کر رہا ہے اور اس کو یاد ہے اس کو روزہ ہونا، اپنا روزے دار ہونا یاد ہے، اور پھر کلی کر رہا ہے اور پھر پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا سر، اس میں ایک یہ بھی چیز ہے نا، وہ جو ذرات والا مسئلہ تھا، اب کتنا ذرہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پتہ بھی ہے اس کو چنے کے؟ نہیں، اگر وہ چنے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ نماز ٹوٹنے کا ہے. صحیح. کہ نماز میں اگر منہ میں پہلے سے کوئی اتنی چیز موجود ہے کہ جو چنے کے برابر ہے، باہر سے اگر کوئی آئی ہے وہ تو تل کے برابر بھی ہے تو وہ توڑ دے گی نماز کو، اور اگر منہ کے اندر ہے تو اس میں اعتبار ہے چنے کے برابر ہونے کا. اگر وہ چنے کے برابر ہوگی تو وہ نماز کو توڑ دے گی. تو باقی اس میں مزید دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اگر کوئی بات ہوئی تو انشاءاللہ کل مزید اس کو وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز. اچھا حضرت، یہ بڑا جو ہے نا وہ عوام کے اندر سوال جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر 9 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے جو ہے وہ ابو تھی، تو آپ نکاح ہو گیا. تو اتنی چھوٹی بچی سے نکاح، کیونکہ آج کل جو ہے وہ رول بن چکا ہے نا کہ 18 سال سے جو ہے وہ کم کا تو نکاح ہوگا نہیں، گورنمنٹس کے جو رول ہیں. تو اب اس بارے میں نا بعض لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو ہے نا وہ طعن و تشریح کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ وقت 2 منٹ دیجیے گا، اس کو وضاحت طلب، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو اس میں توجہ رکھیں، وضاحت طلب بات ہے.
سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ اعتراض ملحدین کی طرف سے کیا جاتا ہے جو ایتھسٹ ہیں. ٹھیک. وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. جی. وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری ہے، ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد دنیا جو ہے وہ بن گئی. یہ بعید العقل بات ہے. عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. اور پوچھا جائے کیوں نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ وہ نظر نہیں آتا لہٰذا وہ ہے ہی نہیں. جی. تو پھر الزاماً ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے تو کرونا وائرس بھی نظر نہیں آتا، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ وہ بھی نہیں ہے. تو کسی چیز کے نہ نظر آنے پر یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے ہی نہیں. جی. اب مثال کے طور پر جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کو زوردار ڈنڈا مارا جائے اور پھر اس کو پوچھا جائے تمہیں درد ہوئی ہے، وہ کہے گا ہاں ہوئی ہے. ہم کہیں گے دکھاؤ. تو جب وہ دکھا نہیں سکے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ان کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. ہمارا جواب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کلمہ گو لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو. جی. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ململ کے کپڑے میں لپٹی ایک چیز پیش کی. تو جب میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو مجھے یہ کہا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے اس وقت نکاح فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی. لیکن چونکہ اس وقت وہ رخصتی کے قابل نہیں تھی تو اس وقت رخصتی نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ بات کہ یہ اللہ کا حکم تھا. دوسرا یہ کہ ہم اس کو اپنے علاقے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 9 سال کی بچی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ عرب میں ایسا نہیں تھا. جی بالکل. عرب کے لوگ جو ہیں ان کی خوراک اچھی تھی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور تھا، اور ان کے چھوٹی عمر میں بھی لوگ بڑے بڑے معلوم ہوتے تھے، مطلب جسامت اور قد کاٹ کے اعتبار سے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جو حضور نے نکاح فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی مطلب جسامت اور قد کاٹ وغیرہ بہتر تھا، ٹھیک تھا. اس سے بعد جو بہت بڑی حکمت علماء نے بیان کی ہے اور جو بہت سے محدثین نے بھی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ چونکہ نبی علیہ السلام کے ہر نکاح میں اگر دیکھا جائے تو حکمتوں کے پہلو بھرے پڑے ہیں. بالکل. اب جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو متعلقہ تھیں ان سے نکاح کیا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا سکا بیٹا ہوتا ہے. تو حضور نے ان کی متعلقہ سے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ منہ بولے بیٹے کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے 1-2 نکاح ایسے بھی فرمائے کہ حضور کے نکاح کرنے کی دیر تھی پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو یہ نبی علیہ السلام کے ہر نکاح میں حکمتیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت صدیق اکبر شروع سے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور کو معلوم تھا کہ یہ بہت ذہین اور بہت قابل اور فتین عورت ہیں. تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور تاکہ وہ اسلام کے وہ مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے جائیں اور وہ پھر ان مسائل کی ترویج و اشاعت کریں اور عورتوں تک وہ مسائل پہنچائیں. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت زبردست حق ادا کیا اور تمام کے تمام مسائل عورتوں تک پہنچائے. صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو ہم حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جاتے اور حضرت عائشہ سے اپنا مسئلہ حل کرواتے. الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اور آپ کی ذہانت اتنی تھی کہ تمام ازواج مطہرات کا حافظہ اور ذہانت ملایا جائے پھر بھی حضرت عائشہ کی ذہانت اور حافظہ زیادہ تھا. تو یہ بہت بڑا اسلام کو یہ فائدہ ہوا ان کے ساتھ نکاح سے، چونکہ حضور علیہ السلام تو جانتے تھے کہ ان کا وصال ظاہری کب ہونا ہے، تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا. اگر دیر کر دیتے، انتظار کرتے، دیر کر دیتے تو نبی علیہ السلام کا وصال ظاہری کا وقت قریب آ جاتا. تو پھر اس طرح سے مسائل کی ترویج و اشاعت عورتوں میں نہ ہو سکتی جس طرح حضرت عائشہ نے عورتوں کے درمیان مسائل بیان کیے اور شریعت مطہرہ کی خوبصورت تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں.
اچھا حضرت اس میں ایک جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ آپ نے گفتگو فرمائی اور عمدہ گفتگو فرمائی اور بڑی طوالت میں آپ اس کو لے گئے حضرت ماشاءاللہ. اچھا اس میں ایک جواب دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص جناب خلفائے راشدین میں سے یا کسی بھی صحابی سے یا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا طعن کرتا ہے یا کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر کوئی تاریخ پڑھ کر زیادہ تر جو اعتراضات صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیے جاتے ہیں وہ تاریخ پڑھ کر کیے جاتے ہیں. جی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے. صحیح. اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو کرنا ہے. جی. حضور علیہ السلام قرآن پاک میں اٹھا کے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں. تو ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور گارنٹی خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. تو پھر غیر معتبر تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے صحابہ پہ تان کرنا صرف فضول بات ہے. اور یہ بدترین گمراہ ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر تان کرتے ہیں یا حضرت عائشہ کی شان میں تان کرتے ہیں. تو قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور ایک اور مزید قابل غور بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ غیب دان ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب وقت آیا تو اپنی مجلس اور اپنی محفل سے منافقین کو نام لے کے اٹھایا. حالانکہ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام دل کی کیفیت جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام دل کی کیفیت جانتے تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی شان بھی بیان کی, حضرت عمر کی شان بھی بیان کی, حضرت عثمان غنی کی شان بھی بیان کی اور حضرت مولا علی کی شان بھی بیان کی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ جب تہمت کا معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. بلکہ ایک اور قابل غور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پر یا کسی نبی پر تہمت لگی تو جواب بچے نے پنگوڑے میں دیا. لیکن جب بات نبی علیہ السلام کی اہلیہ کی, نبی علیہ السلام کی گھر والی کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا. اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ اعلان کرتا تو ایک بار کرتا, لیکن قرآن میں اعلان کر کے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول صحابہ کی عظمت بیان کریں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کریں اور قرآن ان کی شان سے بھرپور ہو, تو پھر آج کے لوگوں کو کیا کس نے مجال دی اور ان کی حیثیت کیا ہے صحابہ کے سامنے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات پر تبرہ کریں. اللہ سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی ماشاء اللہ عز و جل. محمد افتخار رضا اتاری ہیں, کہنے دعا فرمائیے طبیعت ناساز, اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عدنان رضا ہیں, میرا سوال ہے صدقہ فطر کس پر فرض ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے اور کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہ آخری سوال لے لیتے ہیں. ہاں جی, اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ ہم لکھ لیں گے. ناظرین سے عرض کر رہا ہوں کہ سوالات لکھ لیں گے انشاءاللہ. جو آج کے سوالات ہیں جو ہم لکھیں گے ان کا جواب کل پہلے عرض کریں گے اور اس کے بعد جو کل کے سوال ہیں وہ لیں گے. صدقہ فطر جو ہے یہ اس بندے پر فرض ہے جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے. جو صاحب زکوٰۃ ہے, جو نصاب زکوٰۃ کے لیے ہے, وہی نصاب جو ہے وہ صدقہ فطر یعنی فطرانے کے لیے بھی ہے. تو اس کی مقدار جو ہے وہ ہر سال نئی بیان کی جاتی ہے. ابھی جو میری معلومات میں ہے اس سال کا جو صدقہ فطر ہے وہ 125 روپے ہے. صحیح, سب سے کم 125 روپے. سب سے کم. وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, گندم کے والے سے پھر جو ہوتی ہے, اس کے بعد کھجور ہوتی ہے اور پھر کشمش ہوتی ہے. تو جس کو اللہ نے جتنا مال دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اعتبار سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً زیادہ ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت ہی عمدہ گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اور اب ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی جانب ہے اور 11 بج کر جو ہیں وہ 6 منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹائم کی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں اور ہم نے 11 بج کر 15 منٹ پر انشاءاللہ العزیز اپنی ٹرانسمیشن کو ختم کرنا ہے. میں اب سلمان منصور بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ اب یہ سلمان بھی آپ کا ٹائم ہے, 11:15 تک آپ کا ٹائم ہے اور پھر ہم نے انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو ختم کر دینا ہے. بسم اللہ, کلام سلام. یہ بھی جس کلام کا آپ نے مجھے کہا تھا میں اسی کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. حصول برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کچھ سکند میرے گرد کچھ سکند میرے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں جلوگر رخ کی بہار وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد قرار آ گیا یوں بے قرار حضرت ہم مدینہ شریف جب گئے نا پہلی دفعہ تو ابھی ہم بس میں تھے تو مدینہ پتہ لگا جی شور مچ گیا جی مدینہ آ گیا مدینہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں حضرت میں نا کھڑکی کی جانب تھا تو میں یوں کر کے دیکھوں یار مجھے نا کہیں گنبد نظر آ جائے کہیں سبز گنبد نظر آ جائے کہیں آقا کا روزہ نظر آ جائے میں یوں کر کے دیکھوں اچھا اب وہاں پر جب ہم داخل ہوئے نا بہت قسم کے جو ہے نا وہ گنبد ہیں اور کئی ان میں سے سبز بھی ہیں تو میں کہوں میری والدہ ساتھ ہی میں ان کو کہہ رہا تھا یہ دیکھیں جی سبز گنبد آ گیا لیکن وہ سبز گنبد نہیں تھا پھر دل جو ہے نا وہ پھر رونے لگ گیا یار یہ سبز گنبد نہیں ہے پھر ہوا جی سبز گنبد نظر آ گیا پھر سبز گنبد نظر آیا اچھا ہم ہوٹل پہنچ کے مجھے سبز گنبد نظر نہیں آیا اب ہم گئے ہیں تو حضرت جو ہے نا وہ نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے دروازہ بند کر دیا انہوں نے کہا ابھی نہیں جانا نماز کے بعد جانا اور ہمارا ہوٹل دوسری سائڈ پہ تھا سبز گنبد پھر نظر نہیں آیا میں بڑا پریشان ابھی تک سبز گنبد نہیں دیکھا اللہ اکبر کبیرہ نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد جب ہم نے سبز گنبد دیکھا ہے نا پھر آنکھوں کو قرار ہے جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں دوبارہ شیر حضرت سبز نظر آ رہا ہے گنبد وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے ہے ساری بہار
دل واہ واہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا گیا بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو ہے بے شمار میری عشق پر آر میں بے شمار جو اپنے نوری پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا عمر کچھ علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 میں سب سے عالی گھرانے کے نور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور دنیا گنا تمہارا علی اس واسطے گنا تمہارا علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس
ہمارا علی علی شاہ مردہ ماشاءاللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں منقبت مولا علی سلمان منصور بھائی جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. اب ہمیں اجازت دیجیے. بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لے کر آئے تھے. اب انشاءاللہ العزیز کل کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. یاد رکھیے ان کا پیج اور ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو وزٹ ضرور کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.